watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، معبر کے لیے یعنی خواب کی تعبیر بتانے والوں کے لیے کچھ آداب و اصول ہیں۔ اگر غلط تعبیر دیا تو ویسا ہی ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خواب بس اپنے رفیق یعنی اپنے دوست ہی کو کہنا چاہیے اور صحیح عالم دین ہی سے کہنا چاہیے۔ اپنے بدخواہ یا حاسدین قسم کے لوگوں کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، ورنہ تعبیر غلط دے دے گا، تعبیر غلط کہہ دے گا تو ویسا ہی ہو جائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلم وفقنی اللہ وإیاک الی طاعتہ ان الرؤیا لما كانت جزءا من 46 جزءا من النبوة لزم ان يكون المعبر عالما بكتاب الله تعالى حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إلى آخره۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی مجھے اور تمہیں اپنی طاعت کی توفیق دے۔ خواب چونکہ نبوت کے 46 اجزاء میں کا ایک جز ہے، یعنی نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس لیے تعبیر دینے والے کو ان اوصاف کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالی اس کو ثواب کی توفیق عطا فرمائے اور عقل مندوں کے معارف پہچاننے کی ہدایت دے۔ وہ کیا اوصاف ہیں جو معبر کے اندر ہونی چاہیے؟ نمبر 1، قرآن مجید کا عالم ہو۔ نمبر 2، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ ہو۔ نمبر 3، عربی زبان اور الفاظ کے اشتقاق کی خبر رکھتا ہو۔ نمبر 4، لوگوں کی حیثیتوں کو بخوبی جانتا ہو۔ نمبر 5، تعبیر کے اصول سے واقف ہو۔ نمبر 6، پاک نفس ہو۔ نمبر 7، پاکیزہ اخلاق کا ہو۔ نمبر 8، زبان کا سچا ہو، اس لیے کہ خواب کی تعبیر میں کبھی تو زمانوں اور واقعات کے اختلاف کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور کبھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ کر تعبیر دینا پڑتا ہے، اور کبھی تعبیر میں محاورات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جیسے لمبا ہاتھ۔ لمبا ہاتھ سے مراد ہاتھ کا لمبا ہونا مراد نہیں بلکہ سخی ہونا مراد ہے۔ اور کبھی خواب کے دیکھنے والے کے بجائے اس کے نظیر یا اس کے ہم نام کی طرف تعبیر منسوب کی جاتی ہے، اور کبھی کسی کی تعبیر صرف نام سے دی جاتی ہے، جیسے رحمت اللہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل یا اللہ کی رحمت مراد لی جائے۔ کبھی صرف معنی سے، کبھی اس کی ضد سے، کبھی اس کے اشتقاق سے، کبھی زیادتی سے، کبھی نقصان سے۔ قرآن سے تعبیر کی مثال تو ایسی ہے جیسی کہ انڈوں کی تعبیر عورتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ حوریں انڈے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ بالکل سفید انڈے ہو کہ کسی درخت پر پرندے نے گھونسلہ بنایا اور وہاں ایک پرندے نے انڈا جو ہے انڈا دیا، کسی کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچا، کسی شخص نے اس کو چھوا تک نہیں، تو اللہ تعالیٰ عورتوں کی تعبیر سے انڈے کے خواب سے گویا کہ وہ عورتیں مراد لے رہے ہیں، حوریں مراد لی جا رہی ہے، جیسا کہ قرآن میں كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ حوریں انڈے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ اس آیت میں ان کو عورتوں حوروں انڈوں سے تشبیہ دی ہے، اور پتھر کی تعبیر سخت دلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ مثل پتھر کے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور جیسے تازہ گوشت کی تعبیر غیبت ہے۔ اس ارشاد الہی کی بنا پر اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے، اور چابیوں کی تعبیر خزانے ہیں، کیونکہ ارشاد الہی ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وَأُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے یعنی قارون کو کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ لہذا چابیوں سے مراد مال ہے، کیونکہ خزانوں کے پاس پہنچنا چابیوں کے ذریعہ ہی سے ہوتا ہے، اور کشتی کی تعبیر نجات ہوگی، کیونکہ ارشاد الہی ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ، ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دی۔ اور جیسے کسی نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کسی ایسے گھر یا شہر یا محلہ میں آیا کہ ایسے مقام پر آنا اس کی عادت کے خلاف ہے، تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ اس جگہ کے رہنے والوں کو کوئی ذلت پہنچے گی یا وہ کسی مصیبت میں پڑ جائیں گے، جو اس آیت کریمہ کے مضمون کے عین مطابق ہوگا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب و ویران کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور لباس کی تعبیر بھی عورتیں ہیں جو اس ارشاد الہی سے ماخوذ ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اسی طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر دینے میں ان مناسبات کو ملحوظ رکھا جائے گا، جیسے کوے کی تعبیر بدکار آدمی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کا نام فاسق رکھا ہے، اور چوہیا کی تعبیر فاسقہ عورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوہیا فاسقہ ہے۔ اور پسلی کی تعبیر عورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور دروازے کی نچلی چوکھٹ سے بھی عورت ہی مراد ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لو، یعنی بیوی۔ ایسی لاتعداد مثالیں ہیں۔ محترم دوستو، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب رات دن کے ماحول اور تخیلات سے ہوتا ہے، جیسے بنیا سودا بیچ رہا ہے، طالب علم پڑھائی کر رہا ہے، مولوی صاحب کتابیں پڑھا رہے ہیں، غرض جس مسئلہ میں رات دن لگا ہوا ہے وہی دیکھتا ہے۔ وہ خواب تو کوئی تعبیر طلب ہی نہیں ہوتا، چونکہ یہ رات دن کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ خواب دماغی تخیلات اور ماحول کے اثرات سے کم خالی ہوتا ہے۔ شیطان ہر شخص کی عبادت میں سے اپنا کچھ حصہ ضرور نکال لیتا ہے، ادھر کی بات جی میں ڈال دی، کبھی ادھر کی بات جی میں ڈال دی۔ شیطان بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اور کچھ نہیں تو نظر ہی صحیح دیوار پہ نظر چلی گئی، اس کو دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک خواب ہوتا ہے جس کو تخویف من الشیطان کہتے ہیں۔ مثلا ایک طالب علم ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تعلیم میں مشغول ہے، اس کو خواب دکھلایا گیا کہ تمہاری والدہ بیمار ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، فلاں مر گیا، تاکہ اس بیچارے کو خواہ مخواہ کی پریشانی ہو۔ یہ شیطان دکھلاتا ہے۔ جب ایسا خواب دیکھے، لا حول پڑھ لے اور بائیں طرف تھوک دے، تھتکار دے،
اور اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دعا کرے یا اللہ اس پریشان خواب کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرما، اور کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک خواب خلط کے اثرات سے ہوتا ہے، دم، سودا، صفرا، بلغم، یہ اخلاط ہیں، یہ مجموعہ اخلاط ہیں، ان اخلاط کے اثرات سے بھی ہوتا ہے۔ جس شخص کے اوپر خلط سودا کا غلبہ ہوتا ہے وہ کالی کالی چیزیں دیکھتا ہے، بھینس ہے، سانپ ہے، کالا درخت ہے، کالا پہاڑ ہے، یہ سب چیزیں کالی کالی نظر آتی ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے واقعی خواب کی دو صورتیں ہیں، ایک عینی، ایک تمثیلی۔ تمثیلی کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایک عالم ہے، صوفیاء کرام اس کے قائل ہیں، وہ ہے عالم مثال۔ روح عالم مثال میں پہنچ گئی، وہاں کی چیزیں روح دیکھتی ہے، صورت مثالیہ نظر آتی ہے۔ جس شخص کو زیادہ کشف ہوتا ہے اور عالم مثال سے اس کو مناسبت ہوتی ہے، وہ تعبیر زیادہ صحیح بیان کرتا ہے۔ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ 14ویں رات کے چاند جیسی تھی، احادیث نبویہ میں موجود ہے، مگر عالم مثال میں بدر کی صورت ہے، نہایت روشن۔ اس دنیا میں کتاب ہے، متن ہے، حاشیہ ہے، شرح ہے، ترجمہ ہے، استاد کی تقریر ہے، اس کی تمثیل ہے۔ عالم مثال میں پانی کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، دودھ پلانا، یہ سب تمثیلی چیزیں ہیں۔ تمثیل میں کثرت سے یہ ہوتا ہے کہ مال سانپ اور بچھو کی شکل میں اکثر نظر آتا ہے۔ خواب میں کوئی اطاعت کرتے دیکھے تو بیداری میں اس پر عمل مستحب ہے۔ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور ارشاد فرمایا کہ لو خزیمہ اپنا خواب سچا کر لو۔ اس پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ مشکات شریف صفحہ 396۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص خواب میں اپنے کو ایسا کرتے دیکھے جو طاعات کے قبیل سے ہے تو بیداری میں اس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ مرقات شریف شرح مشکات شریف صفحہ 42 جلد 9۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، تو اس پر عمل مستحب ہے، جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ انتقال کیسے ہوا، تو فرمایا کہ کتاب المکاتب کا ایک مسئلہ سوچ رہا تھا، اسی دوران جان نکل گئی۔ کسی نے پوچھا کہ وہاں کیا گزری، تو فرمایا کہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا گیا، اے محمد اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو اپنا علم تمہارے سینے میں نہیں ڈالتے۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن اہل علم سے فرمائیں گے کہ میں نے اپنا علم تمہیں اس واسطے دیا تھا کہ تمہاری مغفرت کر دوں۔ جمع الفوائد صفحہ 42 جلد اول۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ وہ اور اوپر ہیں۔ پھر پوچھا کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ وہ تو فوق الفوق، یعنی اوپر سے بھی اوپر ہے۔ محترم دوستو، حدیث پاک میں ہے من رعانی فقد رعا الحق، یعنی جس نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ حقیقتاً مجھے کو دیکھا، حق دیکھا، سچ دیکھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ پاور نہیں دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی صورت اختیار کر کے کسی کو دھوکہ دے۔ سیدھے حدیث میں من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا حقیقتاً خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی شکل بنا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت غوث اعظم بڑے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ آیا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا، کیا وجہ ہے؟
یعنی شیطان اللہ تعالیٰ کی پاٹ کر کے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: شیطان کی صفت گمراہ کرنا ہے فقط، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف ہدایت کے لیے ہوئی ہے، صرف ہدایت کے لیے۔ اور حق تعالیٰ کی صفت ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے، یعنی ہدایت بھی دینے والے ہیں اور گمراہ بھی کرنے والے ہیں۔ ہم خطبہ میں پڑھتے ہیں من یہدہ اللہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے، یعنی ہدایت بھی دینے والے اللہ پاک ہیں اور گمراہ بھی کرنے والے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہتوں کو وہ گمراہ کر دیتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس واسطے یہ تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کوئی شکل اختیار کر کے یہ ظاہر کرے کہ میں اللہ ہوں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے ہے۔ ایک ہی خواب ہے لیکن موسم گرما میں دیکھ رہا ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی۔ ایک ہی چیز ہے لیکن موسم سرما میں دیکھ رہا ہے، جاڑے میں، تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی۔ مثلا آگ، کسی نے دیکھا کہ چارپائی کے نیچے آگ لہک رہی ہے، اگر موسم سرما میں، جاڑے کے موسم میں یہ خواب دیکھے تو اس سے مال و دولت کا ملنا مراد ہے، کیونکہ لوگ آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور چاہتے ہیں جاڑے کے موسم میں کہ آگ ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں کو سیکیں۔ لیکن گرمی کے موسم میں اگر کسی شخص نے یہ خواب دیکھا کہ چارپائی کے نیچے آگ لہک رہی ہے، دہک رہی ہے، تو پھر سمجھو کہ مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی۔ ایک ہی چیز ہے لیکن موسم کی تبدیلی سے تعبیر دو ہے۔ تعبیر خواب کے دیکھنے والے پر منحصر ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے۔ ایک ہی خواب لیکن صالح آدمی، نیک آدمی دیکھ رہا تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی، بد آدمی دیکھ رہا اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی۔ مثلا ایک شخص خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو اس کی تعبیر قرآن مقدس کی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یعنی اس سے حج بیت اللہ کی تعبیر دی جائے گی، حج بیت اللہ کرے گا یہ شخص۔ لیکن فاسق آدمی اذان دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس سے چوری کی تعبیر دی جائے گی کہ یہ چوری کے جرم میں گرفتار کیا جائے گا۔ بعض خواب بالکل گندے ہوتے ہیں، زبان پر لانے کے لائق نہیں ہوتے، لیکن گندے خواب ہونے کی وجہ سے تعبیر اس کی بری نہیں ہوگی۔